السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشه علی الماء ثم يبعث سرایاهم فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال ثم يدنيه منه فيقول نعم أنت، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں 5037 نمبر پہ نقل کیا ہے۔ اس آیت اور حدیث کے ترجمے پر غور کرنے سے موضوع بنتا ہے ابلیس کا ایک عظیم مشن طلاق ہے۔ ابلیس کا ایک عظیم مشن طلاق ہے، کیونکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں شیطان ہمیشہ اس کی مخالفت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی نیکی کا حکم دے گا تو شیطان اس سے منع کرے گا، اللہ رب العالمین کسی گناہ سے روکے گا تو شیطان اس کے کرنے کا حکم دے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حدیث کے راوی جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، بے شک ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے لشکر کو دنیا میں گمراہ کرنے کے لیے روانہ کرتا ہے، فأدناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ، تو ابلیس سے سب سے زیادہ مقرب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ کر کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ شیاطین جب لوگوں کو گمراہ کر کے حاضری دیتے ہیں، ان میں سے ایک شیطان آتا کہتا ہے فعلت کذا و کذا، ابلیس کے سامنے کہتا ہے میں نے یہ گناہ کرایا، میں نے یہ نافرمانی کرائی، تو کہتا ہے ما صنعت شیئا، ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ شیطان کہتا ہے میں نے یہ گناہ فلاں سے کرایا، تو شیطان ابلیس کہتا ہے کچھ نہیں ہے، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، ما صنعت شیئا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ قال ثم یجیء احدہم، پھر ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں بندے کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں کرا دی، ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امراتی، میں نے فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں کرا دی۔ بیان کرتے ہیں راوی کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اس کو چمٹا لیتا ہے اور کہتا ہے نام انت، ہاں تو نے اچھا کام کیا۔ اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان چونکہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بے حیائی عام ہو، برائی اور زناکاری کا سلسلہ چلے، لوگ گناہوں کی زندگی گزاریں، اس لیے شیطان میاں بیوی میں جدائی کرانا چاہتا ہے، اور شیطان کی آرزو ہے دنیا میں بے حیائی پھیلے، اس لیے شیطان اجنبی مردوں اور عورتوں کو ملانا چاہتا ہے، جو ملے ہوئے ہیں شریعت کی اعتبار سے ان کو الگ کرنا چاہتا ہے، اور جو الگ ہیں جن کا الگ رہنا ہی ضروری ہے ان کو ملانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان، کوئی اجنبی مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا جو شیطان ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری جوڑی بنائی ہے اور ہم نے نکاح کیا ہے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کا
سبق جو ہے یاد رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے اور مل کر کے زندگی گزارنا چاہیے. اور خاص طور سے شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ بیوی شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے اور شوہر بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کرے. اور یہاں ایک نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اجنبی مرد اور عورت ہوتے ہیں تو شیطان ان کو برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے کہ یہ اس کو دیکھیں وہ اس کو دیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اجنبی مرد عورت جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو پیچھے میں شیطان ہوتا ہے، یا عورت باہر نکلتی تو شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے. تو میاں بیوی اگر باہم بیٹھے ہوں تو شیطان ان کے دل کے اندر بدگمانی پیدا کرتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے دیکھنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو محبت باقی رہے گی. اور اجنبی مرد عورت جب کہیں ہوتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کی طرف مزین کر کے پیش کرتا ہے. یہ شیطان کی پلاننگ ہے. اس کا حل یہ ہے کہ زندگی میں وفاداری ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گزر بسر کرو. اور اگر کبھی ناراضگی ہو جائے تو آدمی کو جواب دینے کے بجائے گھر سے باہر یا تو نکل جانا چاہیے یا تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اگر صبر کرتا ہے تو بیٹھا رہے، نہیں تو گھر سے باہر چلا جائے. جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی سے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہو گئی تو مسجد میں چلے گئے، تو گھر سے باہر نکل جانا چاہیے. اس کے باوجود بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو اسلام نے ضابطے متعین کیے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ، سمجھانے سے باز نہیں آتی ہے تو اس سے ہم بستری بند کر دو، تعلقات بند کر دو، بستر میں الگ کرو. اس سے بات نہیں بنتی ہے تو ہلکی مار مارو. اس سے بات نہیں بنتی ہے تو دونوں طرف سے حکم متعین کر کے بلاؤ اور فیصلہ کرواؤ. یہ 4 کنڈیشن ہے. اس کے بعد بھی بات نہیں بنتی تو طلاق دینے کا اسلام جو ہے طلاق دینے کی اجازت دیتا ہے. لیکن آج لوگ ذرا سی بات ہو جائے تو فوراً طلاق دیتے ہیں. یہ 4 کنڈیشن کہاں چلے گئے؟ اسلام نے جو قانون بنایا تھا ہم نے اس کو کہاں تک فالو کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.